بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ایک واقعہ سنیں گے جو کہ عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے، اور یہ عامر یمنی کا واقعہ ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کولنج یعنی بڑی آنت کا درد، جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں ہی کہتا رہا، مگر بت بنا رہتا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے۔ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گنگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ تو بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھ ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندا منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی، آگاہ رہو۔ وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا اور جو قبیلہ ربیہ و مضر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اسے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ بزرگ کون ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ایک بزرگ ہیں جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نامی اسم گرامی احمد و محمد ہے۔ فرما برداروں پر رحم اور خطاکاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک۔ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا۔ میں نے عرض کی، کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں نے محبوب کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے
ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسے ہی تھی جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں، میں نے ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزر وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجیے، جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مجھے یہودیوں کا ڈر ہے، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے تو اس آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین یعنی باطل مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزار نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئی جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ وہاں کے انوار تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرے پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں، قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر واپس آئے۔ اب کی بات جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لبکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔